اسلام کے بارے میں جانتے ہو؟ اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس طرح بندگی کرنی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ اسلام میں جب ہم آ جاتے ہیں تو کتنے وقت کی نماز فرض ہوتی ہے؟ 5 وقت کی۔ کتنے؟ ایک نماز کے وقت کو ہم کیلکولیٹ کریں تو کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ اگر ظہر میں جاؤ گے 12 رکعت پڑھنی ہے، 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ عصر میں جاؤ گے 8 رکعت بھی اگر پڑھی تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ مغرب میں گئے 7 رکعت پڑھنی ہے تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ عشاء میں پہنچے 17 رکعت پڑھنی ہے تو 20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ فجر میں گئے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، کتنے منٹ لگ جاتے ہیں؟ 10 منٹ مان لو۔ یہ نماز 5 وقت کی ہے، الگ الگ وقت پہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ اسلام میں ہے، کیا ہے؟ اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ حج کرنا صاحب نصاب پر جو طاقت رکھتا ہے وہ حج کرتا ہے۔ حج کتنے دنوں میں ہو جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن میں ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کتنی دیر میں نکل جاتی ہے؟ ذرا سی دیر میں زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ مال کا کیلکولیٹ کرو آپ اور اپنی جیب سے پیسہ نکالو اور دے دو، ہو جاتا نہیں ہو جاتا سب کچھ۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد 24 گھنٹے کا جو اسلام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق سمجھتے ہیں ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارے اندر ادب، ہمارے اندر احترام، سب کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے۔ لیکن ہے ہمارے اندر؟ آج بچوں کے اندر بدتمیزی دکھائی دیتی ہے۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبان سے گالیاں بک رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنے سے بڑے کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ٹالتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، سلام میں پہل کرو۔ سلام کرتے ہو سب لوگ؟ تم کیسے کرتے ہو؟ سلام کرنا چاہیے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ آدمی دولت والا ہو جائے، شہرت والا ہو جائے، اے تمہاری دماغ کدھر ہے؟ تمہاری اتنے بڑے قابل ہو گئے تم، یہ لڑکی ادھر دیسے میں جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرو، اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ تم بچپن سے نہیں سیکھو گے تو کیا بڑھاپے میں جا کے اسلام کو سیکھو گے جب قبر میں پیر لٹک جائیں گے؟ کیوں؟ کوئی بھی بچی بڑھاپے میں جا کے اسلام سیکھے گی، اسلام کے بارے میں پڑھے گی، یا اپنی زندگی میں اسلام کو لے کر آئے گی؟ بچپن ہی سے بچے کو اپنے اندر اسلام پہ چلنے والا بنا لینا چاہیے تاکہ بڑھاپے تک وہ چلتا رہے۔ اور جو اسلام پہ چلے گا، اسلام اچھائی کا پیغام دیتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے بھلائی ہے، قبر میں اس کے لیے جنت ہے۔ جب وہ جائے گا تو جنتی لباس، جنتی ہوائیں اس کو مل جائیں گی۔ اب یہ کیا بدتمیزی ہے کہ صاحب آئے ہیں پڑھنے اور جا رہے ہیں تو کھیلتے ہوئے، لاتے مارتے ہوئے ادھر سے ادھر، گھر گئے تو نہ دعا نہ سلام نہ کسی خیریت۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بے ادب ہمیں بناتی ہیں۔ ادب والا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے۔ علم تم حاصل کر لو، تمہارے اندر اگر ادب نہیں ہے تو تم بیکار ہو، سمجھ گئے؟ شیطان بہت بڑا وہ بنتا تھا، معلم بنتا تھا، لیکن اس کے اندر ادب نہیں تھا۔ ادب نہیں تھا تو جنت سے باہر ہو گیا۔ کہاں ہو گیا؟ جنت سے باہر ہو گیا۔ اور تم تو جنت میں بھی ہو بھی نہیں، ابھی دنیا میں ہو۔ جنت میں اگر بندے کو جانا ہے تو اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اسلام 24 گھنٹے کا اسلام ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا اسلام ہو کہ رمضان آیا تو نمازیں پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ گیا تو اب اذان کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، اور نہ اخلاق ہے، نہ زبان اچھی ہے، نہ بولنا اچھا ہے، نہ چلنا اچھا ہے۔ جہاں دیکھو گالی، جہاں دیکھو بدتمیزی، جہاں دیکھو بے ایمانی، جہاں دیکھو جھوٹ، غیبت، چغلی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے اندر اسلام والا بنا لینا چاہیے، اسلام کو فالو کرنے والا، اسلام پہ چلنے والا۔ اور 24 گھنٹے کا اسلام یہی ہوتا ہے بیٹا کہ تم اپنا اخلاق اچھا بناؤ، کردار اچھا بناؤ، تمہیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ مسلمان کے بچے ہیں اور مسلم بچے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ یار بڑے بدتمیز بچے ہیں۔ بہت سے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں جو دوسرے کمیونٹی کے ٹیچر ہیں نا وہ شکایت کر دیتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو تم کو سب دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے راستے میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ملتے تھے، آپ ان بچوں کو سلام کرتے تھے۔ کون کرتے تھے سلام؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ساری دنیا کے مالک و مختار ہیں، سب سے افضل بشر ہیں، سب سے اعلیٰ بشر ہیں۔
اللہ نے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا، وہ پیغمبر جب گلیوں سے گزرتے تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، پیار سے آپ بات کرتے تھے، اچھے اخلاق سے آپ بات کرتے تھے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا، ایک بڑھیا مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی اور اس کا ایک گٹھرا تھا، ایک سامان تھا، تو کیا ہوا؟ اس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا بڑھیا کے سامان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ مائی کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں چوراہے تک جانا ہے۔ آپ نے اس کے گٹھر کو اٹھایا، ساز و سامان کو، اور آپ نے پوچھا کہ تم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ یہاں محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ جادو کرتا ہے، وہ اپنے مذہب میں لوگوں کو لے کر آ جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے دیکھتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، میں اس خوف سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس کو منزل مقصود تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہی لوگ محمد کہتے ہیں، میرا نام محمد ہے۔ تو وہ ضعیفہ، وہ بڑھیا یہ کہنے لگی کہ جس نوجوان کا اخلاق اتنا اچھا ہے وہ کوئی عام انسان ہو نہیں سکتا، واقعی وہ رسول ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے امتیوں کا بھی، سمجھ گئے؟ اخلاق ہمارا اچھا ہو، سب بچوں کا ہو، گھر میں آپ کے ابا نے اگر کوئی کلام ایسا بولا ہے جو بدتمیزی سے بھرپور ہے تو تم بول دو کہ ابا جان تمہاری بات یہ غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، تو ان کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو جائے گی کہ میرے بیٹے نے میری بات کو پکڑ لیا، میں نے گالی دی اور بیٹا پیار سے سمجھا رہا ہے، تو ہو سکتا آئندہ وہ پھر گالی نہ دیں، بد زبانی سے بات نہ کریں۔ لیکن ہوگا یہی، جب تم اچھے بنو گے تو ایک معاشرہ اچھا بنے گا، پوری سوسائٹی اچھی بنے گی۔ کہتے ہیں کہ نئے نئے بچے یہ جوان ہوتے ہیں، اور جب یہ جوان بچے اپنے اندر اچھا اخلاق لاتے ہیں تو ایک بہت شاندار معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور پھر جو ہے چاروں طرف خوشحالی خوشحالی نظر آتی ہے۔ اس لیے اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔